السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، عشق نہ پوچھے ذات، لیکن یہاں تو معاملہ ہی بالکل الٹ ہو گیا ہے۔ ٹھنڈوالا یار بی سیکشن تھانے کے علی رضا آرائیں قتل کیس کی تفتیش میں نہایت اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ پھانسی گھاٹ کے خوف نے قتل کے مقدمے کے مرکزی ملزم سابقہ ایس ایچ او سرجانی انسپکٹر اسد نبی کے سر پہ سوار عشق کے بھوت کو اتار دیا۔ ملزم اسد نبی نے قتل کے مقدمے میں ضمانت قبل گرفتاری حاصل کرتے ہی ٹنڈو علیار بی سیکشن تھانے کی تفتیشی ٹیم کو نہ صرف جوائن کیا بلکہ اپنا تفصیلی بیان بھی قلم بند کروا دیا۔ ملزم اسد نبی کا کہنا ہے کہ وہ مقتول علی رضا کو نہیں جانتا اور نہ ہی کبھی زندگی میں اس سے ان کی کوئی ملاقات ہوئی ہے۔ البتہ علی رضا آرائیں قتل کیس میں جو ملزمہ گرفتار کی گئی ہے، تمثیل اسے وہ نہ صرف جانتا ہے بلکہ اس سے اس کے بہت ہی پرانے مراسم ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن اسی دوران یہ افسوسناک واقعہ رونما ہوا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کی محبوبہ تمثیل کس طرح قتل کے اس مقدمے میں ملوث ہو گئی، کس طریقے سے اس کی محبوبہ کے ہاتھ علی رضا آرائیں کے قتل سے رنگ چکے ہیں۔ یہ بات اس کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ اس تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس کی محبوبہ اتنا خطرناک قدم بھی اٹھا سکتی ہے۔ یہ اس کے علم میں بالکل بھی نہیں ہے اور اسے یقین نہیں آ رہا کہ قتل جیسا سنگین جرم بھی جو ہے وہ اس کی محبوبہ، اس کی ہونے والی بیوی کر سکتی ہے۔ وہ اس کو ابھی تک تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ قتل کی اس واردات میں اس کی محبوبہ تمثیل ملوث ہو سکتی ہے۔ ضرور یہ اس کے خلاف کوئی سازش ہے۔ ملزم اسد نبی کا یہ کہنا ہے کہ مقتول جو ہے وہ ملزمہ تمثیل کا قریبی رشتہ دار تھا اور مقتول علی رضا جو ہے وہ ملزمہ سے شادی کرنے کا خواہش مند تھا، جبکہ ملزمہ اسے پسند نہیں کرتی تھی۔ 3 اپریل کو مقتول ملزمہ کے فلیٹ پر گیا تھا شادی کرنے کے غرض سے کہ اسے ڈرا دھمکا کے اسے شادی پر آمادہ کر دے گا۔ جب ملزمہ نے اسے منع کیا کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں، میں تمہیں پسند نہیں کرتی ہوں، میں تم سے نفرت کرتی ہوں، تو اس پر جو ہے مقتول طیش میں آ گیا اور اس نے غصے میں ملزمہ پر بدچلنی کا الزام لگا دیا اور اس کے بعد اس نے ملزمہ کو دھمکی دی کہ اگر نکاح کے بغیر میں تمہارے ساتھ سہاگ رات مناؤں تو تم میرا کیا کر سکتی ہو۔ جس کے بعد اس نے ملزمہ کو دبوچنے کی کوشش کی، اس کے ساتھ دسترازی کرنے کی کوشش کی، اس کی عزت لوٹنے کی کوشش کی، جس کے بعد ملزمہ نے اپنی عزت کو بچانے کی خاطر جو ہے گھر میں موجود ڈیٹول پینے کی کوشش کی، جس کو دیکھتے ہوئے مقتول جو ہے وہاں گھبرا گیا اور اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ یہ کہیں خودکشی نہ کر لے، جس کے بعد وہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی یہ تمام باتیں جو ہے خود ملزمہ نے اسے ٹیلی فون کر کے بتائی کہ اس کے ساتھ یہ افسوسناک واقعہ رونما ہوا، جس کے بعد اس کی دوبارہ بات ملزمہ سے نہیں ہوئی اور اس کے علم میں بعد میں یہ بات آئی کہ علی رضا کا قتل ہو گیا اور علی رضا کے قتل کیس میں خود اس کی اپنی محبوبہ تمثیل کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ یہ کہنا ہے ملزم اسد نبی کا۔ جب ملزم اسد نبی سے پولیس کے تفتیشی افسروں نے کراس کوشچن کرتے ہوئے کہا کہ واردات میں جو سفید رنگ کی کار استعمال کی گئی ہے وہ کار تو تمہاری ملکیت ہے، تم کس طریقے سے قتل کی اس واردات سے لا علمی ظاہر کر رہے ہو، جس پر انسپکٹر اسد نبی نے غصے میں آتے ہوئے کہا کہ جب میں کہہ چکا ہوں کہ میرا اس قتل کیس سے کوئی لینا دینا نہیں اور نہ ہی اس کار سے اس کی کوئی ملکیت اس کی ہے، اس کار کے بارے میں بھی اس کو کوئی علم نہیں ہے، کیوں مجھے اس قتل کیس میں بلا وجہ ملوث کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ انہوں نے اس سے سختی سے پولیس کو منع کیا کہ اس کا اس واردات سے
کوئی لینا دینا نہیں۔ پولیس کے تفتیش افسروں کا کہنا ہے کہ ان کے پاس کچھ ایسی تصویریں ہیں واردات کی، کچھ ایسی ویڈیوز ہیں اور کچھ ایسے شواہد ہیں کہ جسے عدالت میں پیش کر کے ہم انسپکٹر اسد نبی کو قتل کی اس واردات کا مرکزی ملزم بآسانی ثابت کر لیں گے۔ ملزم اسد نبی خود کو بے گناہ ثابت نہیں کر پائے گا اس وقت، چونکہ ملزم جو ہے وہ ضمانت پر ہے، اس لیے ہم اس کے ساتھ سختی نہیں کر سکتے اور ہمیں اس کے بیان پر ہی اکتفا کرنا پڑے گا۔ ملزم اس وقت سراسر جھوٹ بول رہا ہے اور مکر فریب سے ہی کام لے رہا ہے۔ ملزم ایک طرف تو خود کو اس واردات سے لا علم ظاہر کر رہا ہے کہ اس کا اس واردات سے کوئی تعلق نہیں، دوسری جانب وہ جو ہے جیل جا کر جو ہے ملزمہ سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور جیل میں ملزمہ کو ڈرا دھمکا رہا ہے کہ وہ لب کشائی نہ کرے اور اس واردات سے متعلق پولیس کو کچھ بھی نہ بتائے۔ اگر انہوں نے پولیس کو اس بارے میں کچھ بھی بتانے کی غلطی کی تو پھر کوئی ایک بھی قتل کی اس واردات سے نہیں بچ سکے گا، ہر کسی کو اس قتل کے کیس میں پھانسی ہو جائے گی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی زبان بند کرے اور کسی کو بھی اس بارے میں کچھ نہ بتائے، وہ سب کچھ سنبھال لے گا۔ اس قسم کے جو ہے وہ مشورے جو ہے ملزم اسد نبی حیدرآباد سینٹرل جیل جا کر جو ہے ملزمہ تمثیل کو دے رہا ہے، دوسری جانب وہ پولیس کو بیان دے رہا ہے کہ اس کا اس قتل کیس سے کوئی تعلق نہیں۔ پولیس افسروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملزم اسد نبی نے جو ہے وہ خون بہا کے معاملے میں جو ہے مقتول کے والدین سے نہ صرف رابطہ کر لیا ہے بلکہ انہیں راضی بھی کر لیا ہے کہ وہ خون بہا کے مد میں انہیں 20 لاکھ روپیہ دینے کو تیار ہے، جس پر معلوم یہ ہے کہ ان کے والدین نے رضامندی بھی ظاہر کر دی ہے۔ لیکن اب اس سارے معاملے میں جو ہے ایک مشکل آن پڑی ہے خود ملزم اسد نبی کے لیے۔ وہ مشکل یہ ہے کہ قتل کے اس مقتول کے جو ہے 3 ورثاء ہیں، والدین کے علاوہ خود مقتول کا اپنا 10 سالہ بیٹا بھی ہے، اور شرعی طریقے سے قانون کے مطابق اس وقت تک خون بہا کا عمل مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ مقتول کے تمام ورثاء کو راضی نہ کیا جائے، جب تک مقتول کے تمام ورثاء یہ نہ کہے کہ ہم نے یہ خون معاف کر دیا ہے، وہ لکھ کر نہ دے، اس وقت تک جو ہے خون بہا کا عمل جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا اور نہ ہی عدالت اس کو تسلیم کرتی اور نہ ہی مقدمہ داخل دفتر کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر ایک مشکل یہ آ گئی ہے کہ مقتول کا بیٹا جو ہے وہ نابالغ ہے، اس کی عمر اس وقت 10 سال ہے، اور جب تک وہ بلوغت کو نہیں پہنچتا اس وقت تک جو ہے وہ بیان دینے کے قابل نہیں ہے، اس وقت تک اس کا بیان قانوناً اور شرعی طور پر نہیں لیا جا سکتا۔ یہ اتنی بڑی مشکل اس وقت چالاک قاتل کے آگے کھڑی ہو گئی کہ جس کا حل اس کے سامنے نہیں ہے۔ خود پولیس کے افسران جو ہے وہ خوفزدہ ہیں کہ چونکہ ایک قتل کر چکا ہے ملزم اور اس کے ساتھی، تو ان کے لیے دوسرا تیسرا قتل کرنا اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ وہ خود کو پھانسی کے پندے سے بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے اب پولیس کو خطرہ ہو گیا کہ کہیں مقتول کا بیٹا جو ہے وہ ملزموں کے ہتھے چڑھ کر زندگی کی بازی نہ ہار دے۔ ان کو یہ ڈر ہے کہ اب ملزمان جو ہے وہ اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے کہیں مقتول کے 10 سالہ بیٹے کا کام ہی تمام نہ کر دے، یعنی کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، اس لیے کہ 2 ورثاء کو تو وہ راضی کر چکے ہیں، تیسرا جو وارث ہے مقتول کا اس کی عمر چونکہ کم ہے، 10 سال کی ہے، لہذا جب تک وہ 16 سال کا نہیں ہوگا اس وقت تک جو ہے وہ اس کی رضامندی قانونی طور پر شرعی طور پر ملزم پارٹی نہیں لے سکتی۔ یہ ایک اتنی بڑی مشکل آ گئی ہے اسد نبی کے لیے کہ اس مشکل کی وجہ سے نہ تو وہ قتل کے اس مقدمے سے خود کو بچا سکتا ہے اور نہ ہی اپنی نوکری کو بچا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ نہ صرف سسپینڈ ان کو کر دیا گیا پولیس ملازمت بلکہ وہ ڈسمس فرام سروس بھی کر دیے جائیں گے، اور اس وقت تک وہ ڈسمس رہیں گے جب تک کہ قتل کے اس مقدمے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک بڑی مشکل کھڑی ہو گئی ہے اس وقت سورجانی ٹاؤن تھانے کے ایس ایچ او انسپکٹر اسد نبی کے لیے، جو کہ ضمانت کروا چکے ہیں اور اس قتل کی واردات سے وہ
لا علمی ظاہر کر رہے ہیں، خود کو بچا رہے ہیں۔ دوسرا راستہ انہوں نے خون بہا کا بھی اختیار کر لیا ہے، والدین کو راضی کر چکے ہیں۔ اب مقتول کا بیٹا جو ہے وہ اس وقت آڑے آ رہا ہے، اور پولیس کو یہ فکر ہے کہیں ملزمان جو ہے مقتول کے بیٹے کا ہی کام کہیں تمام نہ کر دیں، تاکہ اس کے ہلاک کرنے کے بعد ان کے راستے کا تمام کانٹے ختم ہو جائے، اور وہ والدین کو راضی کر کے جو ہے وہ خون بہا لے لے اور اپنے آپ کو جو ہے قتل کے اس مقدمے سے بری کروانے میں کامیاب ہو جائے۔ یہ ایک مشکل اس وقت آن پڑی ہے خود ملزم کے لیے بھی اور خود پولیس کے لیے بھی، لہٰذا پولیس نے جو ہے وہ مقتول کے بیٹے کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے پولیس گارڈ اس کے گھر پر لگا دی ہے، تاکہ مقتول کے بیٹے کو ملزموں کی جانب سے کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچ سکے۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اب اس سلسلے میں مزید کچھ شواہد بھی پولیس نے اکٹھے کر لیے ہیں، اور خود ملزم کے ٹیلی فون کے ذریعے اس کے رابطے میں موجود دوسرے ملزموں کی گرفتاری کے لیے بھی کوششیں جاری ہے، تاکہ وہ دو نقابپوش جو اس واردات میں براہ راست ملوث تھے، جس کے بارے میں خود ملزمہ تمثیل یہ بیان دے چکی ہے کہ وہ نقابپوش تھے جسے وہ نہیں جانتی، لیکن وہ اس کے جو ملزم ہیں اسد نبی اپنے ساتھ لائے تھے۔ یعنی ملزمہ اس بات کا اقرار کر چکی ہے کہ اس واردات میں اسد نبی ملوث ہے، اس کا بیان پولیس ریکارڈ کر چکی ہے، اس کا 164 بھی ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے اسد نبی جو ہے خود یہ بیان دے رہا ہے کہ اس کا قتل کیس سے کوئی تعلق نہیں، حالانکہ اس کے نام پر رجسٹرڈ جو گاڑی ہے وہ اس واردات میں استعمال کی جا چکی، جو کہ ایک سرکمسٹانس ایویڈنس ہے جس سے وہ انکار نہیں کر سکتا ہے، یہ ریکارڈ کا ایک حصہ بن چکا ہے، لیکن اس کے باوجود خود کو بچانے کے لیے وہ اس وقت غلط بیانی سے کام لے رہا ہے، یہ کہنا ہے پولیس کے تفتیشی افسروں کا۔ اب یہ بھی معلوم ہے کہ کراچی میں ڈی آئی جی ویسٹ ناصر آفتاب نے انسپکٹر اسد نبی کو معطل کر دیا ہے، ان کے خلاف انکوائری شروع کر دی ہے، اور ممکن ہے کہ 2-4 روز میں اسد نبی کو برطرف بھی کر دیا جائے گا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔